ریاست مدینہ اور کوفہ کا گورنر عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اپنے زمانہ کے ایک معروف محدث شریک بن عبداللہ سے فرمائش کی کہ وہ کوفہ کے قاضی بن جائیں۔ شریک بن عبداللہ نے امام ابو حنیفہ کی طرح معذرت کر لی۔ منصور نے امام ابو حنیفہ کا انکار برداشت نہیں کیا تھا، لیکن اس نے شریک بن عبداللہ سے سختی کرنے کی بجائے اصرار کیا کہ حکومت کو ایسے منصفوں کی ضرورت ہے جو اسلامی شریعت کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو جلد از جلد انصاف فراہم کر سکیں۔ خلیفہ منصور کے اصرار پر شریک بن عبداللہ نے قاضی کا عہدہ قبول کر لیا۔ خلیفہ منصور کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے بھی شریک بن عبداللہ کا عہدہ برقرار رکھا۔ ایک دفعہ شریک بن عبداللہ کی عدالت میں ایک عورت پیش ہوئی اور کوفہ کے گورنر موسیٰ بن عیسیٰ پر الزام لگایا کہ اس نے میری کھجوروں کے باغ کو مجھ سے زبردستی خریدنا چاہا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے میرے باغ کی دیواریں گرا دی تاکہ میں مجبور ہو کر اپنا باغ اسے بیچ دوں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس عورت کے باپ کا دریائے فراق کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ باپ کے انتقال پر باغ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا تو اس عورت نے اپنے حصے کے ارد گرد دیوار بنا لی۔ گورنر موسیٰ نے اس عورت کے بھائیوں سے یہ باغ خرید لیا تھا، لیکن عورت اپنا حصہ گورنر کو فروخت کرنے سے انکاری تھی۔ وہ گورنر کی زور و زبردستی سے نجات کے لیے قاضی شریک بن عبداللہ کو اپنی فریاد سنا چکی تو قاضی نے گورنر موسیٰ کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ قاضی کا پیغمبر طلبی کا حکم نامہ لے کر گورنر کے پاس پہنچا تو گورنر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا، قاضی صاحب کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ میرے منصب کا لحاظ کریں اور مجھے ایک جھوٹی عورت کے ساتھ کھڑا نہ کریں۔ محافظ گورنر صاحب کا پیغام لے کر قاضی شریک بن عبداللہ کے پاس پہنچا تو قاضی نے اس کی گرفتاری کا حکم دے کر اسے جیل میں بند کر دیا۔ جب گورنر کو پتہ چلا اس کا محافظ گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ مزید غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک بڑے افسر کو قاضی کے پاس بھیجا۔ اس افسر نے قاضی سے کہا، ہمارا محافظ تو گورنر صاحب کا صرف ایک پیغام لے کر آیا تھا، آپ نے اسے گرفتار کیوں کرا دیا؟ قاضی نے کہا، تم ایک ناجائز کام لے کر آئے ہو، میرے پاس آئے ہو اور شریعت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ قاضی نے اس افسر کو بھی گرفتار کرا دیا۔ جب گورنر کو پتہ چلا اس کا بھیجا ہوا دوسرا پیغمبر بھی گرفتار ہو گیا تو وہ زخمی سانپ کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے کوفہ کے کچھ معززین کو بلایا اور کہا، آپ قاضی صاحب کے پاس جائیں، انہیں کہیں آپ نے میری توہین کی ہے، میرے منصب کا کوئی خیال نہیں کیا۔ میں عام شہری نہیں ہوں کہ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔ یہ معززین گورنر کا پیغام لے کر قاضی صاحب کے پاس آئے تو قاضی شریک بن عبداللہ نے ان حضرات سے کہا، تم لوگ فتنہ ہو، حق کی راہ میں مزاحمت اور قوانین شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہو، تمہاری سزا قید ہو سکتی ہے۔ قاضی نے ان معززین شہر کو بھی گرفتار کرا دیا۔ ان معززین کی گرفتاری کا پتہ چلنے پر گورنر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ خلیفہ مہدی کا چاچا بھی تھا۔
طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ اپنا گھڑ سوار دستہ لے کر جیل پہنچا اور ان سب کو رہا کرا لیا جن کو قاضی نے گرفتار کرایا تھا۔ اگلے دن کوتوال نے قاضی کو اطلاع دی کہ کل رات گورنر صاحب اپنے تمام پیمبروں کو جیل سے نکال کر لے گئے۔ قاضی صاحب نے عدالت برخاست کی اور کہا، میں نے یہ منصب امیر المومنین سے نہیں مانگا تھا، انہوں نے اس شرط پر یہ عہدہ میرے سپرد کیا تھا کہ وہ یہاں ان کا کوئی اہلکار عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ شریک بن عبداللہ قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر روانہ ہو گئے اور بغداد کے سفر کی تیاری شروع کر دی تاکہ امیر المومنین کو استعفیٰ کی وجہ بتا سکیں۔ گورنر موسیٰ کو پتہ چلا کہ قاضی صاحب استعفیٰ دے کر بغداد جا رہے ہیں تو حواس باختہ ہو گیا۔ فوراً قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور معافیاں مانگنے لگا۔ قاضی نے کہا، جن لوگوں کو تم نے جیل سے نکالا ہے انہیں جیل میں دوبارہ بند کرو۔ گورنر نے اپنے تمام ساتھیوں کو جیل میں بند کر دیا۔ پھر گورنر عدالت میں پیش ہوا، اسے فریادی عورت کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ گورنر نے تسلیم کیا کہ عورت سچ کہتی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس عورت کے باغ کی دیواریں دوبارہ تعمیر کروائیں۔ گورنر نے حکم کی تعمیل کی اور یوں یہ واقعہ اسلامی عدل و انصاف کی ایک روشن مثال بن گیا۔ قاضی شریک بن عبداللہ نے انصاف کی فراہمی کے لیے طاقتور کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی اس کی بنیاد بھی عدل و انصاف تھی۔ ایک دن خاندان قریش کی ایک عورت نے چوری کی۔ کچھ لوگ قریش کی عزت کے لیے اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید اس عورت کی سفارش لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس عورت کے لیے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل فرمایا کہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوا کہ وہ غرباء پر حد جاری کرتے تھے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان پر بھی حد جاری کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسلام میں انصاف کسی کا عہدہ، رنگ، نسل یا مذہب دیکھ کر نہیں کیا جاتا۔ قیوم نظامی اپنی ایک کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اساس کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے کسی کی زرع چوری کر لی۔ جب اندیشہ ہوا کہ یہ چوری کھل جائے گی تو اس نے یہ زرع ایک یہودی کے گھر پھینک دی۔ یہ زرع یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی، لیکن یہودی نے چوری سے انکار کیا۔ اصلی چور جو یہودی کو پھنسانے کے لیے بہت سے مسلمان اپنے ساتھ ملا لیے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہودی کو بے گناہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم بھی ریاست مدینہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے حقوق کا تحفظ کا ضامن بنا۔
یہی وہ حکم تھا جو شریک بن عبداللہ سمیت کئی قاضیوں کے تاریخی فیصلوں کی بنیاد بنا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ ریاست مدینہ قائم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں آپ کو شریک بن عبداللہ کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے یا کوفہ کے گورنر موسیٰ کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے؟